بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھ کو کوئی کلمہ تعلیم فرما جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، یہی کلمہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصیت سے مجھے ہی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا وہ سب کائنات جس سے زمین کی آبادی ہے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، لا الہ الا اللہ کا وزن ان سب سے زیادہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہر لحاظ اور لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آپ کے آستانہ اقداس پر پہرا دیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تسبیح اور تحلیل کی آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا تھا اور مجھے نیند آ جاتی تھی۔ بقول علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سیرت النبی جلد سوم صفحہ 158، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، کپڑے پہنتے، سوار ہوتے، سفر میں جاتے، واپس آتے، گھر میں داخل ہوتے، مسجد میں قدم رکھتے، غرض ہر حالت میں دل و جان ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ دور حاضر میں بے سکونی کی کیفیت ذکر الہی سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اہل مغرب کے ہاں خود کشیاں اور روحانیت سے فرار کی وجہ سے ہیں، پاکستانی معاشرے میں بھی بے سکونی یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ نت نئی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہیں، بلا شبہ ذکر الہی سے غفلت کی وجہ سے ہیں۔ بلا شبہ ذکر الہی دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت، قرآن پاک، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندے خانے خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم بخاری شریف میں بحوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درج ذیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فجر کی نماز کے وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کے فائدے یہ ہیں۔ پہلے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کے دل کو نور ایمان سے آراستہ کر دیں گے، یعنی دل کو منور کر دیں گے، نور ہدایت آپ کے دل کے اندر آ جائے گی۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آسانی سے رزق عطا فرمائیں گے اور کشادہ برکت والا رزق عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کی رضا اور رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ وظیفہ مختصر ہے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر 71 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا وہاب، یہ 2 دفعہ پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے۔ اس طرح دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر یا اللہ یا وہاب 71 بار پڑھنا ہے۔ اس کے اول و آخر ایک ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو یہ تینوں قسم کے عظیم فائدے جو بتائے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نصیب ہوں گے۔ اس وظیفے کو آپ 41 دن تک پابندی سے کر لیں یا پھر پوری زندگی کا معمول بنا لیں، اور بھی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن 41 دن میں بھی اللہ آپ کی دل و دماغ کو روشن اور منور کر دیں گے، رزق حلال پاکیزہ اور کشادہ طریقے سے عطا فرمائیں گے، اور اللہ کی رضا اور رحمت کا معاملہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی۔ آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔